آج کل کتوں کو اور مرغوں کو آپس میں لڑوانے کا رواج بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جب کسی کو منع کیا جاتا ہے تو لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ایک کھیل ہے، یہ تو ایک انجوائمنٹ ہے، اس سے شریعت مطہرہ منع نہیں کرتی، اس لیے ہم کھیل کے طور پر اور تماشے کے طور پر مرغوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ فقہاء کرام نے 3 وجوہات کی بنیاد پر مرغوں کو لڑوانے اور کتوں کو آپس میں لڑوانے اور جانوروں کو آپس میں لڑوانے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا البہائم، کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، انہیں تکلیف اور اذیت مت پہنچاؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرغوں کو جب آپس میں لڑوایا جاتا ہے یا کتوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے تو اس میں جوا کھیلا جاتا ہے، اور جوا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطلقاً حرام ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اور 7ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوئے کو شیطانی عمل قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ مرغوں کو آپس میں لڑوانے اور کتوں کو جانوروں کو آپس میں لڑوانے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 262 کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، اور تحریش کے معنی قاموس کے اندر لکھے ہیں کہ کتوں کو آپس میں لڑوانا ہو یا پھر مرغوں کو آپس میں لڑوانا ہو یا جانوروں کو آپس میں لڑوانا ہو تو اس کے لیے تحریش کا لفظ لغت عرب کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے قبیح فعل سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی ترغیب دیں۔